Chicago, 27th of March 1982. مشنریوں میں ہمیشہ جب امام آتے تھے 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے بیٹھتے تھے. ایک دفعہ ہم اس قدر خوش نصیب بنے کہ امام نے ہمارے ساتھ 9 گھنٹے گزارے، کیونکہ ان 9 گھنٹوں میں تھوڑا سا بریک بھی ہوتا تھا. تو امام کے حضور میں عرض کی کہ خداوند مشنریوں کے درمیان آپس کے اندر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ راگ کے متعلق کہ بھئی کون سا راگ ٹھیک ہے. امام نے ایبرپٹلی فرمایا فالو جوناگڑھ. آمین. تو امام کے حضور میں سے یہ ڈائریکشن ملی کہ جوناگڑھ کے جو اصل راگ جوناگڑھ کی جماعت میں بولے جاتے تھے وہ راگ تم جماعت خانوں کے اندر بولو. جوناگڑھ کے آدمی پکڑے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کے زمانے میں وزیر اسماعیل نے جنانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت محنت کی، اور اتنا ہی نہیں، اس نے ہندوستان کے پرانے بھگتوں کو اکٹھا کیا اور ان سے جماعت کے اندر گنان بلوائے. تو جوناگڑھ کے جو راگ ہیں وہ راگ ہیں کہ جو پیروں کے زمانے سے آہستہ آہستہ نسل با نسل اترتے چلے آئے. تو میں نے بیٹھے بیٹھے یہ خیال کیا کہ ایک مشنری کے طور پر میرا یہ فرض ہے کہ جماعت کو میں رائٹ رفتے کے اوپر کہ جس پہ امام نے فرمان فرمائے ہوئے ہیں جان کھینچوں. مولانا حضرت امام کو صلوات اللہ. میں نے یہ چند باتیں آپ کو دیباچے کے طور پہ کہیں. میں ابھی جو گنان بولتا ہوں میرے ساتھ کوئی نہ بولے، اس لیے کہ میں خود کہیں پھسل نہ جاؤں. اور وہ گنان آج بولا گیا. میٹھا شاہ سمجھوں میں تیرو نام ہے جی آنکھ لڑی جوئی تھا کی کیا رے آوے مرو شام اور تک جانی پائے پڑوں والا نمی نمی کروں پرنام میٹھا شاہ میں سمروں تیرو نام یا شاہ سمروں میں تیرو نام خدا بندہ سمروں میں تیرو نام. پیر فاضل شاہ پٹھیوں کے پیر نہیں تھے، پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے تھے. گرپیر صدر دین کے 5 فرزند تھے.
5 فرزندوں میں سے 2 فرزندوں کو پیری جوما ملا. جو جومے کے پیر ہیں ان کے پاس نبی کا نور ہے. اپنی میری وعظوں میں یا امام کے فرمانوں میں سنا ہوگا کہ جو امامت کا نور ہے وہ اللہ کا نور ہے، علی کا نور ہے، اور جو پیر کا نور ہے وہ نبوت کا نور ہے. تو کیا نبوت کا نور اللہ کا نور نہیں ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ کے جو 99 نام ہیں، ان ناموں کے علاوہ خدا کے اور بہت سے نام ہیں، لیکن وہ 99 نام جو قرآن شریف کے اندر ہیں، میں آپ کو صاحبی اور پیری جوما قرآن میں سے نکال کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے مذہب کے اندر شاہ اور پیر ہے. مسلمانوں کو تو پیر کا پتہ نہیں ہے، اور میں ہمیشہ وعظوں میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ ارے ہمارا جو مذہب ہے وہ پیورلی اسلام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، وہ اور بات ہے. تو اللہ کے ان 99 ناموں میں سے 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جن کو کہتے ہیں جلالی، دوسرا گروپ ہے ان کو کہتے ہیں جمالی. یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں آرڈینری ملا مولویوں کو بھی پتہ نہیں، لیکن جو بہت عالم علامہ ہیں ان کے ساتھ جا کے آپ بیٹھ کے بات کرو گے تو وہ کہیں گے سچ ہے. خدا کے جو جلالی نام ہیں وہ نام زبردست ہیں، گرم ہیں، طاقت والے ہیں. جیسے کہ مثال دوں آپ کو، قہار، اللہ تعالی جبار ہے. جبار کہتے ہیں زبردست کو، قہار کہتے ہیں غصہ کرنے والا، پنش کرنے والا. یہ جلالی نام ہے. پھر وہ نام ہے کہ جن کو ہم جمالی کہتے ہیں. جمالی نام کا مطلب نرم، کائنڈ، جینٹل. الرحمان یہ خدا کا جمالی نام ہے. الرحیم یہ خدا کا جمالی نام ہے. الرؤوف ترس کھانے والا یہ جمالی نام ہے. الرزاق روزی دینے والا یہ جمالی نام ہے. الاکبر یہ جلالی نام ہے. الکبیر یہ جلالی نام ہے. تو اللہ کے ناموں کے اندر جلالی ہیں اور جمالی ہیں. جو جمالی صفت ہے وہ نبی کی صفت ہے. اللہ نے اپنے جمالی نور میں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جو اس کی جلالی صفت ہے وہ اماموں کے اندر وادیت فرمائی. اس کے لیے نور دونوں اللہ ہی کے ہیں، مگر اللہ کی صفات کے اندر سے جلالی بھی ہے، جمالی بھی ہے. جلالی صفت جو ہے وہ امام کی ہے، جمالی صفت ہے وہ نبی کی یا پیر کی ہے. اس کے لیے جو پیر ہیں وہ جمالی ہیں، عاجزی کرتے ہیں، ونتی کرتے ہیں. اور اماموں کے جو فرمان ہوتے ہیں جلالی حالت میں، اس کے اندر ہم لوگوں کو کبھی کبھی غصہ بھی کرتا ہے امام. تو یہ جو 2 صفتیں ہیں اللہ کی ہیں. ہمارے ہاں جو پیر ہیں انہوں نے وہی کام کیا کہ جو نبیوں کے اوپر خدا نے رکھا، یعنی مذہب کا پھیلاؤ کرو، پروپیگنڈا کرو، مذہب سکھاؤ. اور پیروں نے بڑے دکھ اٹھائے. اب کبھی اسلام کی تاریخ پڑھو، رسول اللہ نے کبھی تلوار نہ اٹھائی، کیونکہ جمالی صفت ہے. تلوار تو علی اٹھاتا رہا کیونکہ وہ جلالی صفت ہے. نبی نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ علی نے ہی تلوار اٹھائی.
ارے دیندارو، ہم جو اسماعیلی ہیں ان کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو عام لوگوں کے پاس نہیں. میں نے اپنی ایک واعظ میں 1-2 دن پہلے ہی کہا کہ ہم نبی کو پیدائش سے نبی مانتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ 40 برس کے بعد نبی بنا اور 40 برس تک وہ نبی نہیں تھا. ہم نہیں کہتے. ہم تو اس کو پیدائش سے ہی نبی مانتے ہیں. تو پھر 40 برس تک ٹھہرا کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو تلوار نہیں اٹھاتا، نبی تو لڑنے نہیں جاتا، اس کو پروٹیکشن چاہیے. تو پروٹیکشن کے لیے ٹھہرے کہ علی پیدا ہو گئے. علی پیدا ہوا تو پیدا ہوتے ہی تو علی کام نہیں کر سکتا، تو ٹھہرے. مولا علی جب 10 برس کے ہوئے تو 10 برس کی عمر کے اندر مولا ایسے طاقت والے تھے کہ ایک سارے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیتے تھے. تو اس وقت جب دیکھا کہ ابھی علی تیار ہو گیا ہے تو اپنی نبوت کا اظہار کیا. پروپیگنڈا، مذہب کا وعظ، نصیحت اور لوگوں کو ہدایت کرنے کا کام نبی کا ہے جو پیروں نے لیا. تو پیروں میں وہ پیر جن کے پاس جامع ہے، جیسے کہ پیر شمس، پیر صدر الدین، پیر تاج الدین، پیر حسن کبیر دین، یہ سب صوفیوں کے پیر ہیں. ان کے پاس نبی کا نور تھا. وہ جامع اترتے آج تک حضرت امام تک 50 پیر ہوئے. مولانا حضرت امام 50ویں پیر ہیں اور 49ویں امام ہیں. تو شاہ اور پیر آج ساتھ ہیں. اور ایسا بہت دفعہ ہوا کہ شاہ اور پیر ساتھ ہو جائیں. اس کے پہلے بھی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. جب انہوں نے اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تو اس کے بعد اللہ نے خوش ہو کے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تم کو لوگوں کے اندر امامت کا درجہ دیتا ہوں. تو وہ پیر بھی بنے، شاہ بھی بنے. جیسے کہ علی شاہ ماں باپ اپنے باپ حسن علی شاہ کے ساتھ ایران سے آئے تو حسن علی شاہ ماں باپ کے پاس امامت کا جامع تھا تو علی شاہ ماں باپ پیر تھے. حسن علی شاہ ماں باپ نے جامع امامت کا پورا کیا تو صاحبی جامع بھی یعنی امامت کا جامع بھی علی شاہ کے پاس آیا، پیری جامع بھی خود کے پاس تھا. پھر تھوڑے ٹائم کے بعد اپنے بڑے فرزند شہاب الدین شاہ کو، جو سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے، ان کو علی شاہ ماں باپ نے اپنا جامع پیری دے دیا. ایسا بھی ہوا ہے کہ امام حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی امامت کے بارے میں اپنی ماں کو، سرکار بی بی ماتا سلامت کو پیری جامع دیا. تو ہمارے پیر صدر الدین کی 5 فرزند تھے، اس میں سے 2، ایک پیر حسن کبیر دین، دوسرے پیر تاج الدین. پیر تاج الدین بڑے تھے، پیر حسن کبیر دین سب سے چھوٹے تھے. پیر تاج الدین کی اولاد نہ ہوئی لیکن پیر حسن کبیر دین کی بہت اولاد ہوئی. 18 فرزند تھے، ایک بیٹی تھی. تو ان 18 کے 18 فرزندوں نے اور بیٹی بائی بوڑھائی نے ہمارے مذہب کی بہت خدمت کی ہے. ان 18 فرزندوں میں سے جو اولاد ہوئی اس میں سے آخری امام بیگم تھی کہ جو امام حسن علی شاہ کے زمانے میں 1866 میں بمبئی کے اندر اور بعض جگہ لکھا ہے کہ کراچی کے اندر گزر گئی. تو ان پیروں کے اندر، پیروں کی اولاد میں انہوں نے مشنری کے طور پہ اپنے باپ کے ہاتھ کے نیچے یا چاچا کے ہاتھ کے نیچے یا دادا کے ہاتھ کے نیچے اسماعیلی مذہب کی دعوت کی.
خود پیر صدر دین 100 برس کی عمر ہوئی جب ان کی، تب وہ پیر بنے۔ پیر صدر دین 100 برس کی عمر میں پیر بنے اور 19 برس تک ان کی پیری جامع چلا۔ 119 برس کی عمر میں پیر صدر دین نے وفات پائی۔ 100 برس کی عمر تک وہ اپنے باپ داداؤں اور پردادا کے ہاتھ کے نیچے دعوت کا کام کرتے رہے۔ پیر صدر دین کو مذہب کی تعلیم دینے والے ان کے گریٹ گرانڈ فادر تھے، یعنی پردادا، اور پردادے کا نام کیا تھا؟ پیر شمس۔ پیر شمس کے جو بیٹے تھے پیر نصیر دین تھے۔ پیر نصیر دین کے بیٹے پیر صاحب دین تھے۔ پیر صاحب دین کے بیٹے پیر صدر دین تھے۔ تو ان سب کو پیر شمس نے ٹرین کیا۔ پیر شمس اپنی من سمجھانی میں لکھتے ہیں کہ ان کی 240 برس کی عمر تھی۔ میں نے کتابیں بہت دیکھی باہر کی، فارسی اور دوسری، اس کے اندر سے 120 برس کی عمر کا پتہ لگتا ہے، لیکن من سمجھانی میں 240 برس کی عمر ہے پیر شمس کی۔ تو ان پیروں میں سے جن کے پاس صاحبی جامع کی طرح پیری جامع نہیں ہے، ان کو بھی ہم پیروں کی اولاد کے حساب سے عزت دیتے ہیں۔ آج ایسا مانو کہ شہزادہ امین محمد ادھر آ جائیں تو ہم ان کو عزت دیں گے کیونکہ ہمارے مولا کا بھائی ہے، یا شہزادہ رحیم آ جائیں تو ان کے پاس نہ امامت ہے نہ پیری ہے مگر ہمارے مولا کا بیٹا ہے، ہم آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ تو ہم اپنے پیروں کی اولاد کو بھی ایسی ہی عزت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک پیر فاضل شاہ تھے، انہوں نے یہ بہت ہی میٹھا گیان لکھا ہے۔ بہت برس ہوئے امام کا دیدار نہ کیا، تو کہتے ہیں میری آنکھیں ترس رہی ہیں، میں راہ دیکھ رہا ہوں، آنکھ لڑی جوئی جوئی دھاکی، ٹکٹکی لگا کے رستے کو دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں تھک گئی، پیارے آوے مارو شام۔ شام کا مطلب پیارا۔ پراکرت زبان کے اندر اور دیوناگری کے اندر، اسی طرح سے گجراتی کے اندر شام کہتے ہیں پیارے کو۔ شام کا ایک اور مطلب بھی ہے سانولا، جس کا رنگ ذرا سانولا ہوئے، ذرا ڈارک رنگ کا ہوئے، اس کو بھی شیام کہتے ہیں۔ مگر جہاں جہاں گنانوں کے اندر شام ہے وہ کرشن نہیں، شام سے مراد پیارا، جس کو ہم پیار کرتے ہیں، اس کو ہم محبوب کے طریقے پہ لیتے ہیں۔ میرا محبوب کب آئے، اس کی راہ دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں تھک گئیں، اور ایسی آنکھیں تھکی ہیں میں یہ عاجزی اور آرزو کر رہا ہوں کہ میرے پاس آوے تو میں اس کو پرتک یعنی ظاہر دیکھ کے میں اس کے پاؤں پڑوں۔ پرتک یعنی جب مجھے پتہ لگے کہ آیا ہے، میرے سامنے حاضر ہو گیا، میں اس کو پاؤں پڑوں اور نمی نمی کروں پرنام، جھک جھک کے میں آداب کروں، سلام کروں۔ اس کو ظاہر دیکھا۔ ڈاکٹر اقبال پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہوئے ہیں، لاہور میں پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ چلو سیالکوٹ میں ہوں گے، میں وہ کنٹروورسی میں نہیں جاتا، لیکن لاہور میں رہے، لاہور میں گزر گئے۔ ان کی زندگی کے جو آخری 8 سال گزرے، وہ 8 سال ان کی ساری زندگی سے بالکل جدا تھے۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال شراب پیا کرتے تھے، مسجد میں نہیں جاتے تھے، معلوم نہیں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے،
جب انہوں نے شکوہ لکھا تو ملا نے بڑا شور مچایا، ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا۔ یہ جو تنگ نظر ملا ہے نا، انہوں نے میرے کو کافر سمجھ لیا ہے، کیونکہ مسجد میں نہیں جاتا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ تو ان کی زندگی کے بعد میں انہوں نے شرح چھوڑ دی۔ آخری 8 سال بہت صاف نکلے، اور 8 سال ان کی زندگی کا ایسنس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی اے حقیقت منتظر، پھر فاضل شاہ کی یہ گنان کی جو پہلی کڑی ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں اقبال کے لفظوں میں۔ دنیا کے اندر جو عابد ہیں، دنیا میں جو اللہ کے عاشق ہیں، دنیا کے اندر جو پاک لوگ ہیں، دنیا کے اندر جو اعلیٰ و عرفہ روحوں کے مالک ہیں، وہ دنیا کی کسی بھی قوم میں ہوں گے، دنیا میں کسی بھی زمانے کے اندر ہوں گے، ان کے خیالات قریباً ملتے ہیں، کیونکہ سب کا محبوب ایک ہی ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اللہ کے سوا دوسری کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ تو اس حقیقت کو یعنی سچائی کیا ہے؟ خود خدا تعالی الہی نور ہے، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، اے اللہ تو کسی دن میرے سامنے انسان کی شکل میں آ کے کھڑا ہو جا۔ کیا تمنا کی ہے؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میری پیشانی میں کھجلی ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں سجدہ کروں۔ کس کو کروں؟ کسی مسلمان کو پوچھو کہ تم سجدہ کرتے ہو، ان کی نظر کے سامنے، ان کے تخیل میں کون سی چیز ہے؟ کس کو سجدہ کرتے؟ کہتے اللہ کو۔ اچھا، اللہ کو کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کعبہ میں جاتے ہیں تو سامنے وہ حجر اسود ہے، اس کو نظر میں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں، بس نا، ان کو کوئی چیز کی شناخت تو ہے نہیں۔ اقبال نے ظاہر طور پہ شریعت سے اپنے آپ کو جدا کر کے، بلکہ میں یوں کہوں کہ شریعت کے خلاف بغاوت کر دی۔ کہتا میں تو سجدہ تب کروں گا جب میں تجھے آنکھ سے دیکھ لوں۔ اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بہت اچھا شعر ہے۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کبھی مجھے ایسا خیال ہوا کہ چلو بھائی مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ لوں۔ ایسا بھی ہو گیا جو میں سرب سجدہ ہوا، کبھی مجھ کو ایسا خیال ہوا تو چلو بھائی میں نے سجدہ کر لیا، تو زمین میرے کو کہتی ہے جو میں سرب سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دو مطلب ہو گئے۔ زمین کہنے لگی ارے تجھ کو نماز کی کیا ضرورت، تو اپنے معشوق کو جانتا ہے، وہ ہر وقت تیرے دل میں بیٹھا۔ آنکھ لڑی جوئی تھا، راہ دیکھ دیکھ کے میری آنکھیں تھک گئیں، کب میرا محبوب آوے، میرے سامنے ظاہر کھڑا ہو جائے تو میں سجدہ کروں۔
पांव पड़ूं और नमी नमी करूं प्रणाम, मिठा शाह मेरे महबूब शीरीन प्यारे महबूब, मैं तेरे नाम का जिक्र कर रहा, समरूं मैं तेरो नाम। समरन कहते हैं याद करना, जिसको अरबी में जिक्र कहते हैं। जिक्र अल्लाह कसीरा, अल्लाह का बहुत जिक्र करो। जिक्र का मतलब याद करना। जिक्र का मतलब रिपीट करना नहीं, जिक्र का मतलब है याद करना। जिक्र अल्लाह कसीरा बुकरतम व असीला, सुबह भी याद करो, शाम को भी याद करो। तो ये जो जिक्र है खुदा का, याद उसकी याद दिलों में रहती है। जबान से पुकारने से कुछ नहीं होता है, तस्बीह निकलती है। अगर हमारा ख्याल उस लफ्ज में है, या अली, या मोहम्मद, या अल्लाह, या रहमान, या करीम, या हमीद, या मजीद, या रज़ाक, इस किस्म के खुदा के नाम हमारे दिल के अंदर से पैदा होते हैं। हमारा ख्याल उनके अंदर परोया जाता है और हर खुदा के नाम के अंदर एक खास कुव्वत है। वो आज मैं आपको जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन हर एक नाम की एक खासियत है। सिर्फ आपको एक मिसाल के तौर पे कह दूं, खुदा न खास्ता किसी शख्स की रोजी तंग है, गधे की तरह मजदूरी करता है सुबह से शाम तक, और उसको खाना भी पूरा नहीं मिलता, तो उसको कहो कि या रज़्ज़ाक़ की तस्बीह निकाले, 101 दाने की खड़े हो के तस्बीह निकाले, हर रोज कम से कम 3 दफा ऐसा करे, इंशाअल्लाह उसकी रोजी खुल जाएगी, उसको आसानी से रोजी देगा। खुदा के हर नाम के अंदर एक खासियत है। तो अल्लाह ताला के जो ज़हूर है, वो ज़हूर सिर्फ खुदा ने अपनी कुदरत में नहीं रखा, और भी जगह रखा है, और वो इंसान का दिल है। परतक जानी हाजिर समझ के, हाजिर जौमे को अपने सामने मौजूद समझ के मैं उसके पांव पड़ूं और झुक झुक के सलाम करूं, ये झुकना और रुकू करना है। सर तस्लीम खम है, वो सजदा है। या मौला मीठा शाह मैं समरूं तेरो नाम, ऐ खुदावंदा मैं तुझे बहुत याद करता हूं, मैं तुझे बहुत याद करता हूं। अब तेरी मोहब्बत लागी मेरे साहिबा, अब तेरी मोहब्बत लागी। देखो गिनानों के अंदर लफ्जों का जोड़ तोड़ इस तरह रखा है पीरों ने, जिस तरह कुरान पाक की तिलावत होती है तो अंदर झुनझुनाहट होती है। कुरान पाक की तिलावत के अंदर एक किस्म का रिदम है, ताल जिसको कहते हैं, ऐसा ही गिनानों के अंदर ताल है, रिदम है। जब ताल से हम बोलते बोलते निकल जाते हैं तो ऐसा होता है कि बिरयानी खाते खाते वो चावलों के अंदर से एक पत्थर दांत के नीचे आ गया तो कैसा लगता है। ऐसा ताल में से निकल जाता है इंसान। जो आदमी की आदत यह है कि मुंह में लुकमा डाला और उतार लिया, उसको पता नहीं लगेगा क्योंकि वो पत्थर भी निकल गया है, चबाना तो की बात ही किधर है। ऐसा ही गिनान भी जो हैं
جو سمجھدار ہیں ان کو گنانوں کا ایک ایک چاول کے ایک ایک دانے کی طرح چبا چبا کے سواد ملتا ہے. اب تیری محبت لاگی میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. کیسی حالت ہوگی؟ وہ محبوب ہے نا، وہ ہمیشہ اس کی عادت ہے، اللہ کی عادت بھی ہے. اللہ سے پیار کرو گے تو بڑیاں چھیل چھبیلیاں کرے گا وہ، اگر پیار نہیں کرو گے تو بیٹھے رہو ایک جگہ. چھیل چھبیلا اے سنو البیلا، چھیل چھبیلا سنو البیلا، اے سنو البیلا، محبت لاو میرے صاحب، اب تیری محبت لاگی. رو رو کے اس کی جدائی کی فیلنگ کر کے، احساس کر کے، شمس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے، تو چھیل چھبیلا میرے سے اٹکھیلیاں کرتا ہے، مجھے ستا رہا ہے، مجھے پنچ کر رہا ہے، مجھے جدائی کے صدمے پہنچا رہا ہے. مہربانی کر اپنے دل میں بھی میری محبت کو فیل کر. گنا گنگارو انجیکشن ہے، شراب محبت سے بھرے ہوئے. آئے جماعت خانے میں، پڑھو گنان. ایک گنان بول دیا، ڈیوٹی پوری ہوئی. کسی نے باتیں کی، کوئی اٹھ کے باہر گیا، کچھ نے گھس پھس کی. گنان کو سنا ہی نہیں، ٹائم ہی گزارنا تھا، گزر گیا. مکھی کامریا نہیں آئے، دو چار بھائیوں نے گنان بول دیے، چلے گئے. اور پھر پہلی دعا پڑھی گئی، تسبیح نکل کے بیٹھ گئے. مجھے پر چلو کوئی گنان بولو. گنان کا کو بولتے ہیں ٹائم نکالنے کے لیے، اور کچھ نہیں. ہمارے جماعت خانوں میں تو یہی ہے نا، گنان بولو، آپ گنان کے اندر مکس ہو جاؤ، گنان کے اندر مکس ہو جاؤ، گنان آپ کو کھا جاوے، آپ کی ہستی گنان مٹا ڈالے، پھر آپ کو گنان کا پتہ لگے، تب آپ کو معلوم ہے. گنان میں بہت سی چیزیں ہیں، زمین آسمان کا علم ہے گنانوں کے اندر، ہم کو پتہ ہی نہیں گنان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ، جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. قرآن پاک کی آیت اس طرح ہے، فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو جو یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں. ہے جی ہم تم پریت بندھانیاں، میری تیری محبت بندھی ہے. ہم تم بولیا بول، تیرا میرا وعدہ ہوا ہے، ایک دوسرے کو قول اقرار کیا ہے. ہم تم دونوں سایاں ایک ہیں، اے سایاں ہم سو پردہ کھول. تو میں ایک ہے، تیرا میرا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو نے مجھے وعدہ دیا ہے،
کہ میں تو ہوں تو میں ہے. ڈاکٹر اقبال پھر یاد آتا ہے, اللہ کو کہتا ہے نمود تیری, بندے کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے لیے کہتا ہے, یعنی بندہ اگر زندہ ہے, حیات ہے, تو یہ ثابت ہے کہ خدا ہے, نہیں تو تجھے بنایا کس نے؟ کیا انسان خود بخود پیدا ہو گیا؟ خدا کو حاضر سمجھ کے وہ بندے کی طرف اشارہ کرتا ہے, نمود تیری نمود اس کی, اگر تو ہے تو وہ ہے. نمود اس کی نمود تیری, اگر وہ ہے تو تو بھی ہے. خدا کو تو بے حجاب کر دے, خدا تجھے بے حجاب کر دے. اگر تو خدا کے سامنے تو نے جو پردے ڈال رکھے ہیں اپنے دل کے اندر ان کو اٹھا ڈالے گا تو خدا بھی پردے ہٹا دے گا, تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. تو اس اشارے کو پیر فاضل شاہ کہتے ہیں, اے مولا تیری میری محبت تو بڑی پرانی ہے. ایسا نہیں کہ آج میں نے تجھے دیکھا اور آج ہی میں نے تیرے سے محبت کی, کہتا نہیں. دو بچپن کے یار دوست چھوٹی عمر سے کھیل کھیل کے جب بڑے ہوتے ہیں وہ محبت بڑی پکی ہوتی ہے. جی باڑ پنانی تڑی مولا تو سے لاگی, جی باڑ پنانی تڑی مولا تو سے لاگی, جی نہڑو لاگیو شاہ نور در سے, تیری چوکھٹ کے ساتھ دل بن گیا ہے. نہڑو لاگیو شاہ نور در سے, کیا جانے گمار مٹھا شاہ میں سمروں تیرو نام, یا شاہ سمروں میں تیرو نام, خدا وندہ سمروں میں تیرو نام. میری تیری محبت چھوٹپن سے ہے. یہاں اشارہ چھوٹپن سے یہ زندگی نہیں, جب اس کے نور سے میرا روح جدا ہوا اس وقت سے. میری تیری محبت اس وقت سے ہے, اس پیمانے سے. میں تو تجھے پیار کرتا آیا ہوں اور میری محبت تو تیری چوکھٹ یعنی دروازے کی جو دہلیز ہے اس کو کہتے ہیں. محبوب کی چوکھٹ کی جو راکھ ہے اس کو بھی عاشق بڑی عزت سے دیکھتا ہے. فرماتے ہیں باڑ پنانی پریتڑی تو سے لاگی, نہڑو لاگو شاہ نور در سے. مولا کے نور کے در یعنی جمع خانہ, اس کا گھر صرف جمع خانہ نہیں, اس کا گھر اس کی فیملی اہل بیت, اس کا گھر صرف اہل بیت ہی نہیں, ارے یہ جو دل ہے نا یہ اس کا گھر ہے. ہمارا دل جس میں مولا رہتا ہے یہ اس کا گھر ہے. یہ تو اینٹ پتھر کا جمع خانہ ہے.
اس کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاؤ گے تو یہ جماعت خانہ تو ہر اڑ گیا، پھر وہ جماعت خانہ ہو گیا۔ اینٹ پتھر کو جماعت خانہ نہیں کہتے۔ ستگر کہہ رہے دل ماہے دیول پوجیے، مندر جو ہے نا، دیول کہتے ہیں مندر کو جہاں عبادت کی جاتی ہے، مسجد ہے، جماعت خانہ ہے، گرجا ہے، یہ دیول ہے۔ ستگر کہہ رہے دل ماہے دیول پوجیے، ان دل ماہے دیوا دوار، تمہارا دل اس کا گھر ہے۔ اے دل ماہے سایاں آپ وسے، ان دل ماہے آپ دیدار رے، بھائی دل ماہے آپ دیدار، تم کو دیدار بھی اندر ملے گا، وہی اس کا گھر ہے۔ تو پھر فاضل شاہ کہتے ہیں یا مولا مجھے تو تیرے گھر سے محبت ہو گئی، علی کے گھر کے ہم غلام ہیں۔ اس گھر کا مطلب حضرت امام کی جو فیملی ہے، حضرت امام کا گھر ہے، حضرت امام کا رہنا ہمارے دل میں ہے۔ یہ سب ہر اس چیز کے ساتھ، کہ جس چیز کے ساتھ ہمارے مولا کو محبت ہے، یا جو چیز میرے مولا کو پسند ہے، ہمیں وہ ہر چیز پسند ہے۔ یہ ادھر مائیں بیٹھی ہیں، بچہ چھوٹا ہے، کھیلتے کھیلتے زمین پہ سو گیا، ماں آ کے اس کو اٹھاتی ہے، کلیجے سے لگاتی ہے، ایک بوسہ دیتی ہے، سلا دیتی ہے۔ جب سو جاتا ہے پھر واپس آتی، اس کے بکھرے ہوئے کھلونے، کاغذ کے ٹکڑے، لکڑی کے ٹکڑے، اور بھی کئی ایسی چیزیں کہ جو ہم پھینک دیتے ہیں، وہ اکٹھے کر کے ایک ڈبے میں یا کسی جگہ میں رکھ کے سنبھال دیتی ہے۔ کیوں؟ یہ تو پھینکنے کی چیزیں تھی، لیکن نہیں، میرے محبوب کو، اس کا محبوب بچہ ہے، میرے محبوب کو جو چیزیں پسند ہیں اس کو کتنا سنبھال کے رکھتی ہے۔ مولا بھی ہمارا محبوب ہے، اور اس کی وہ تمام چیزیں جو اس کو پسند ہیں وہ ہمیں پسند ہے۔ اس کو پسند ہے سچ بولو، اس کو پسند ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، اس کو پسند ہے اتفاق سے رہو، اس کو پسند ہے شام کو جماعت کھانے آؤ، اس کو پسند ہے ماں باپ کی عزت اور ان کی خدمت کرو، اس کو پسند ہے بڑوں کی عزت کرو، اس کو پسند ہے چھوٹوں سے محبت کرو، خیال رکھو۔ وہ تمام چیزیں جو اس نے ہمیں فرمائی ہیں وہ اسے پسند ہیں۔ اگر ہمیں حضرت امام کے ساتھ محبت ہے تو دینداروں ہمیں وہ سب چیزیں پسند ہیں جو اس کو پسند ہیں۔ جیسے ماں لکڑی کے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے، ٹوٹی پھوٹی چیزیں جس سے اس کا بچہ کھیلتا رہتا ہے سب اکٹھا جمع کر کے رکھ دیتی سنبھال کے کہ میرے بچے کو پھر کھیلنے میں مزہ دیں گی۔ ہمارا مولا اگر اس کو یہ پسند ہے کہ تم اپنی کمانی کما کے اس میں سے 7 حصے رکھ لو، 1 مجھ کو دے دو، تو کیا آپ محبت پیسے سے کرتے ہو، امام سے کرتے ہو؟ خرچ پورا نہیں ہوتا مشنری صاحب، ہاں، کیونکہ تمہیں بھروسہ نہیں۔ اور جب تنگی آئے گی، جب وہ امتحان لے گا تو سخت امتحان لیتا ہے، یہی تو بات ہے۔ اور محبت کرنے جاؤ گے تو محبت کا امتحان تو ضرور ہونے والا ہے، آج نہیں ہوئے گا کل ہوئے گا، ایک طریقے سے نہیں دوسرے طریقے سے، محبت کا امتحان ہونے ہی والا ہے۔
اگر واقعی محبت کرتے ہو تو دیندارو امتحان کے لیے بھی تیار رہو، اور دکھ کے اندر گھبرانا نہیں۔ میں چھوٹا تھا، 4 برس کی عمر، میرے ابا جان ذرا موٹے تھے، ہیوی تھے، کچھ اوپر ایک چیز پڑی تھی اتارنی تھی، مجھے کہا اوپر چلو، سیڑھی لگائی، میں نے کہا میں نہیں چڑھتا، میں گر پڑوں گا۔ فرمایا کچھ نہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، مجھے ہمت آ گئی۔ جب انہوں نے کہا کہ میں ادھر کھڑا ہوں اور ایک پاؤں رکھ دیا سیڑھی کے نیچے تو میں فراخر اوپر چڑھ گیا، مجھے کوئی ڈر نہ رہا۔ مجھے یہ خیال تھا کہ کبھی گروں گا تو میرا ابا کھڑا ہے۔ اگر دنیا کی مصیبتیں آئی ہیں تو گھبراہٹ کس کی؟ اس کو ساتھ رکھو، اس کو ساتھ رکھو، وہ ہے، ساتھ ہے، کہیں نہیں گیا۔ اور اپنی تکلیف میں اس کو یاد کرو گے، خدا کی قسم وہ ادھر ہی ہے، کہیں نہیں گیا، اور وہ ہمیشہ مدد کرے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں۔ میں ابھی آپ کو جو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایسے تو بہت سے واقعات ہمارے اماموں کے زمانے میں ہوئے، وہ تو تمہارا صرف محض دل دیکھتا ہے، لیکن بات یہ ہے دینداروں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی عجلت میں پیدا کیا۔ عجلت کہتے ہیں جلدی طبیعت، انسان کے اندر صبر کم ہے، اور خصوصاً مصیبت یا تکلیف میں، دکھ میں ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہماری نیچر ہے، اور یہ نیچر اس لیے اللہ نے رکھی کہ گھبراہٹ سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ہندوستان میں آنے والے تھے۔ اس زمانے کے اندر سلطان محمد شاہ کی ماں ہندوستان میں رہتی تھی، ماں کو ملنے سے ہمیشہ ہم لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ بہانہ کرتا تھا کہ ماں کو ملنے آیا ہوں، 2 مہینے 3 مہینے بمبئی میں، پونا میں رہے، ہر سال آتے تھے۔ ویسا ہی ایک زمانہ جماعتوں کے اندر خبریں آئیں کہ امام 1 مہینے کے بعد ہندوستان تشریف لائیں گے۔ بمبئی سے یہ خبریں سارے ہندوستان میں پھیل گئیں۔ کاٹیاواڑ کے کسی چھوٹے سے گاؤں کے اندر یہ خبر آئی کہ امام آتے مہینے بمبئی آتے ہیں۔ چھوٹا سا گاؤں تھا، تقریباً سب کے سب کسان، کھیتی باڑی کرنے والے غریب آدمی تھے، مٹی کے مکانوں میں رہتے تھے۔ ایک اسماعیلی فیملی، بوڑھا باپ، بچوں کی بوڑھی ماں، اور اس کے 7-8 بچے۔ ان بچوں میں سے بہت سی شادیاں ہو گئی تھی تو ان کے بچے بھی، تو 40-42 آدمیوں کی فیملی تھی، سب کھیتی کرتے تھے۔ جمع کھانے سے سن کے جب ہی گھر پہ آئے تو رات کو کھچڑی کھاتے کھاتے بوڑھا بڑے لڑکے کو کہتا ہے، بیٹا سنا آج؟ ہاں باپا سنا، مولا آتے ہیں۔ بیٹا تیرے کو معلوم ہے کتنے برس ہوئے کبھی امام کا بہت برسوں سے دیدار نہیں کیا، اگر تو بندوبست کر دے تو اس کایا کا کوئی بھروسہ نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آخری وقت ایک دفعہ دیدار کر لوں۔ باپا جاؤ، خوشی سے جاؤ۔ ماں بیمار تھی، اس کے لیے اس کو ساتھ نہ کیا، باپ خوش ہو گیا، جانے کی تیاریاں ہوئی۔ ان کے کھیت کے اندر انہوں نے تھوڑا وقت پہلے خربوزے ڈالے تھے، چبڑے، جس کو انگلش کے اندر میلن کہتے ہیں۔ جب یہ تیاری ہو گئی، تھوڑے بہت پیسے کسی سے ادھار لے کے ٹکٹ وغیرہ کے لیے لے آیا، اپنے گھر سے 5-7 میل دور ریلوے اسٹیشن تھا، بیل گاڑی جوت کے تو باپ کو ادھر پہنچایا۔
اور باپ ادھر سے نکلا، لیکن نکلنے سے پہلے بیٹے کو کہا بیٹا ہمارے پاس پیسے تو نہیں کہ مولا کی مہمانی رکھ سکیں، 136 روپے مہمانی کے، 14 روپے فروٹ کے لیتے تھے۔ ان غریبوں کے پاس 150 روپیہ کہاں سے، 1.5 روپیہ بھی مشکل سے ہو گئے، ٹکٹ کے پیسے بھی ادھار لیے، تو بیٹا خالی ہاتھ مولا کے پاس کیسے جاؤں؟ تو ابا کیا چاہیے؟ دیکھو کھیت میں سے تھوڑے سے خربوزے لے آؤ، چلو کسی کی جماعت کی مہمانی میں کہیں نہ کہیں رکھ لیں گے، مولا ہمارے گھر کی کوئی چیز تو کھائے۔ چھوٹا لڑکا گیا، کھیت میں سے تھوڑے سے چبڑے یعنی خربوزے لے آیا، دھو دھا کے صاف کیے، مٹی نکالی اور کپڑے کے ایک تھیلے کے اندر باندھ کے باپ کو چھوڑ آئے۔ باپ آیا بمبئی اتر کے، عام طور پر مسافر کہاں جاتے تھے؟ حسن آباد چلے آتے تھے، کہیں ایک کونے کے اندر اپنا ایک چھوٹی سی پیٹی یا بسترا رکھ دیا، دن کو ادھر ادھر کھا لیا، اور حسن آباد کا جو بہت بڑا پڑتھار اور میدان ہے وہاں سو جاتے تھے۔ بوڑھا بھی آیا، سینٹرل اسٹیشن میں اتر کے حسن آباد آیا۔ عموماً مومنے لوگ وہ زمانے کے اندر گھوڑا گاڑی چلاتے تھے۔ حسن آباد آیا، ابھی کرنا مولا کا ایسا ہوا کہ صبح یہ آیا تو اسی ہی دن مولا کا پروگرام 10 بجے حسن آباد میں تھا۔ بہت خوش ہوا۔ ابھی اس کو 2-3 دن نکل گئے تھے۔ ایک دن پہلے تو چبڑے نکال کے رکشے صاف کیے، دوسرے دن صبح یہ گاڑی میں بیٹھا، اور گاڑی کو بمبئی تک آنے کے لیے 1 دن اور رات چاہیے، بلکہ 1.5 دن چاہیے۔ ادھر ادھر لگ کے وزن کے اندر یہ جو خربوزے تھے نرم پڑ گئے۔ جب ادھر آیا منہ ہاتھ دھو کے، کیونکہ حضرت امام آتے تھے 10 بجے، 2 گھنٹے پہلے آیا۔ بہت خوش ہوا کہ آج ہی مولا کی ملاقات بھی ہوگی تو میں یہ مہمان بھی رکھوں، اپنا سامان رکھ کے کسی کے گھر پہ۔ تو وہ تھیلی جس میں خربوزے تھے وہ لے کے آیا، خوشی خوشی گیا کسی عملدار کے سامنے، باپا میں فلانی جگہ سے آتا ہوں، یہ مولا کے لیے میں خربوزے لایا ہوں، دیکھو وہ کمریا سب ہے نا، اس کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گئے، اس نے خربوزے دیکھے وہ تو سب نرم ہو چکے تھے۔ باپا آدھی چیز مولا نے کھبڑا بچے، یہ تو پھینکی دو۔ اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا۔ کسان آدمی، گاؤں کا آدمی، پڑھا لکھا نہیں تھا، جس مال کے اوپر اس نے مولا کی نیت لگائی اس کے لیے یہ آدمی کہتا پھینک دو، اس کے تو کلیجے کے اوپر صدمہ پہنچا، اس کی آنکھ دیکھ کے چپ ہو گیا۔ دوسرے کے پاس گیا، ابھی مال نرم ہو گیا تھا، حقیقت میں وہ کھانے کے لائق نہیں رہے۔ وہ جو عملدار تھے وہ سچ کہتے تھے، مگر وہ عملدار اس کے دل کی محبت سے واقف نہیں تھے۔ تو عاشق و معشوق جانے، بیچ والوں کو کیا پتا محبت کیا چیز ہے، دوسروں کو کیا پتا۔ اس صدر دین نے ایک بہت اچھا کلام کہا ہے کہ جو محبت ہے جنہوں نے نہیں کی ان کو محبت کا پتہ نہیں۔ پریمی جانے پریم رس، اے بھائی پریمی جانے پریم رس، اور نہ جانے کوئی
مورخ لوگ جانے نہیں، بھائی مورخ لوگ جانے نہیں، پریم سو کیا ہو بھائی، پریم سو کیا ہو۔ وہ بیچارہ بوڑھا چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہوئی، کامڑیا قاسم علی شبیر داس، گرم مزاج کامڑیا ہمارا، وہ چلے آئے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ کامڑیا صاحب کو لے۔ کامڑیا صاحب کے پاس گیا، اس نے حالت دیکھی، ایک والنٹیئر بلایا اس بوڑھے کو، ادھر دروازے کے پاس 2 لائنوں کے پیچھے کھڑا کر دو، یہ ادھر ادھر دیکھو، دھیان رکھو آوے جاوے نہیں، سب کو ہلاتا پھرتا ہے۔ رو پڑا تو اور بھی جیل کی سزا مل گئی، میرے کو دور کھڑا کر دیا کہ میں مولا کو دیکھ بھی نہ سکوں، آنکھیں کمزور ہیں، بہت رویا۔ والنٹیئر نے کھڑا کر دیا، خود والنٹیئر ٹھہر گیا، تھوڑی دیر ہوئی، وصل ہوئی، سرکار چلے آئے، ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ہر روز مولا، ہر روز گاڑی اندر آئی، وہاں تک پہنچے کہ جہاں حسن آباد کا پڑسار ہے۔ آج مولا نے ہینری ڈرائیور کو کہا گاڑی باہر کھڑی کرو، گاڑی باہر کھڑی، سرکار اترے، میجر لکھپتی نے دروازہ کھولا، سیلیوٹ کیا، مولا باہر نکلے، آہستہ آہستہ خانہ آباد کہتے کہتے دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ دروازے کے اندر داخل ہو کے لکڑی ہاتھ میں تھی، ایسا کر کے بیٹھ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ابھی اس کو کون سی چیز دکھنی تھی؟ دیکھو کس طرح بہانہ بناتا ہے۔ یہ گھڑیال کبھی لگایا، بہت برسوں سے گھڑی لگی ہے، کبھی نہیں پوچھا، آج پوچھتا ہے خدا ان فلانے ٹائم پہ مکھی کہ جماعت خانے کو رنگ روگن کرو، بھلے خدا۔ ایسا کرتے کرتے وہ بوڑھا جو لائن دوسری تیسری لائن میں کھڑا تھا اس کے نزدیک آ گئے، اور کتنا نزدیک آئے کہ وہ جو والنٹیئر اس کی چوکی پہ رکھا تھا کامڑیا نے، اس کے پاس آ گیا۔ والنٹیئر بھی ایسا ٹینشن ہو گیا، اب مولا سامنے ہے تو اس والنٹیئر کو تو آسمان زمین میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور سب کچھ بھول گیا کہ میری چوکی کیا ہے کہ کسی کو آگے نہ جانے دوں، کھڑا رہا۔ مولا ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے انگلی کی اس بوڑھے کی طرف، تم کبھی آئے؟ تو ارد گرد والا کوئی آدمی تھا، اس نے کہا خدا بند ہم تم کو نہیں پوچھتا اس کو۔ وہ بوڑھا تو رو رہا تھا، اس کی نظر نیچی تھی، اس کو کیا خبر کہ میں اس کو دیکھ سکوں گا، لیکن اس کے دل کے اندر جو تنتنا بج رہا تھا وہ اس مولا کے دل کے اندر تنتنا بجا رہا تھا۔ اس کو پوچھتے ہیں، مولا تیرے کو بلاتے ہیں۔ آگے والے آدمی ہٹ گئے، والنٹیئر نے دیکھا یہ تو وہی آدمی ہے کہ جس نے کامڑیا کو روکا، کامڑیا نے جس کے لیے روکا تھا، اب کیا کہے صاحب کو منع کرے؟ نزدیک آیا، کبھی آئے ہو؟ مولا آج ہی آیا ہوں۔ کیسے ہو؟ بہت اچھا۔ بال بچے کیسے ہیں؟ خدا ان تیری رحمت ہے۔ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ کیا لایا تھا؟ وہ سڑے ہوئے چیبڑے لایا تھا۔ ہم پوچھتا اوپر سے میرے لیے لائے کیا ہو؟ مولا یہ لایا ہوں۔ اندر ہاتھ ڈالا، ایک نرم چیبڑا نکلا، نزدیک لا کے سب سونگھتے ہیں کہ جیسے گلاب کو سونگھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ والنٹیئر ہماری گاڑی میں رکھو، ہینری کو بولو اس کی ہمارے لیے آئس کریم بناوے، بہرے کو کہنا۔ گھر جا کے اس کی آئس کریم کھائی۔ جس محبت کے ساتھ اس کو یاد کرو گے اس محبت کے ساتھ وہ تمہیں یاد کرے گا۔ پیر فاضل شاہ کی وینتی منہ سے، میرے ساتھ منہ سے مہر کرو، مہر
مہربان پیر فاضل شاہ کی ونتی منہ سے مہر کرو مہربان کرم کرو گے تو شرم رہے گی، اگر تو کرم نہیں کرے گا تو میں مارا جاؤں گا۔ ہم بندوں تو ساری تو تار مٹھا شام سمروں تیرو نام۔ دو ساری کہتے ہیں بھٹک جانے والے کو۔ میں دنیا میں بھی پھنسا ہوں، مجھے دین بھی چاہیے، میں دو ساری ہوں، گنہگار ہوں، بھٹک جانے والا ہوں، کمزور ہوں، تو میرا ہاتھ پکڑ، تو کبھی رحمت نہیں کرے گا تو میری شرم نہیں رہے گی، میرے اوپر تو رحم کر۔ کیسے میٹھا 3 پاٹ کا گنان، مگر کتنی فلسفی، کتنا بھید اس کے اندر۔ تو ہمارے جو گنان ہیں، کوئی بھی گنان کا پاٹ اٹھاؤ، آپ گنان کے اندر مکس ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ وہ گنان آپ کے دل کے اندر بتی جلا دیتا ہے۔ انشاءاللہ دیندارو، ابھی میں تھوڑی بریک کے بعد میں آپ کے پاس واپس حاضر ہوں گا۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکت دے، آپ کی روزی کمانی زیادہ کرے، پاک روزی دے اور آپ کو روزی میں سے خوشیاں دے۔ مولا آپ کو دین دنیا میں آباد کرے، ہر بلا دور کرے، ہر مشکل دفع کرے۔ مولا اپنے پناہ میں رکھے، دستن شکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں خدمت میں مشغول رکھے، جماعتوں میں کنبوں میں صلاح محبت دے، مولانا حضرت امام بیماروں کو شفا دے، مولا بے اولادوں کو اولاد دے، مولا آپ کی ہر مشکل دفع کرے، مولا آپ کی تمام دنیا اور دین کے اندر آپ کو مددگار بنے، ظاہر باطن دیدار عنایت کرے۔